بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کی گفتگو میں ہم نے استغفار کے فضائل جانے۔ ہم نے دیکھا کہ استغفار کرنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ استغفار جو بندہ اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ استغفار کرنے والے بندے کی رزق میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ استغفار کرنے والے بندے کے اللہ اولاد میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اللہ رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اللہ قحط سالی کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو استغفار ہے نا، یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کرتا ہے تو اس کو ایسے رستے سے رزق اللہ عطا فرماتا ہے، اس کو جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، بغیر حساب کتاب رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے جانا، لیکن یاد رکھیں جو استغفار ہے وہ جہاں اتنے سارے دوسرے فوائد دیتا ہے، ظاہری فوائد دیتا ہے، وہاں ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کی جانب سفر کرنے کا پہلا قدم بھی یہی ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو استغفار دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، جو گناہ ہوئے ہیں ان پر ندامت کا اظہار کرنا ہے، زبان سے بھی کرنا اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، اور پھر اللہ کی طرف چل پڑنا ہے۔ تو یہ استغفار گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ تو اب جو رمضان ہے وہ بھی استغفار کا مہینہ ہے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ تو ایک آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اگر آپ وہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ کا اللہ سے توبہ جو مانگی ہوئی ہے وہ ضرور قبول ہوگی، پھر اس میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے مختلف جگہوں پر احکامات نازل جو فرمایا ہے، مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک مقام اللہ نے ایسا بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس طریقے سے توبہ کرو گے تو وعدہ ہے میں توبہ قبول کروں گا، وعدہ فرما لیا، بالضرور توبہ قبول کروں گا۔ اب وہ کون سی جگہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ سے استغفار طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ توابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے تواب ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تم استغفار کرو، تمہاری بھی کر لے گا، لیکن یہاں پر لازم نہیں ہے کہ کرے۔ ممکن ہے آپ استغفار کریں، آپ دعا کریں اور آپ کی دعا قبول ہو یا آپ کی دعا قبول نہ ہو، وہ بات کی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ استغفار کے حوالے سے جہاں پر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو وہاں پر اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے اگر تم استغفار کرتے ہو۔ لیکن کہیں پر بھی لازم قرار نہیں دیا ایک مقام کے علاوہ، اور وہ مقام کیا ہے؟ اور ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کوشش کریں کہ اسی طریقے کار سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب کبھی اِذْ ظَلَمُوا، یہ لوگ ظلم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر بیٹھیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اگر گناہ کر بیٹھیں، جب کبھی بھی کر بیٹھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو اگر پھر پہلی تو بات ہے نا کہ جب کبھی یہ ظلم کر بیٹھیں، اس کا مطلب ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے گا، تو جب بھی انہوں نے گناہ کر لیا، پھر اگر گناہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگر تو یہ اے حبیب جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اور پھر اے حبیب آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت چاہیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اے حبیب آپ بھی اللہ سے ان کے لیے استغفار طلب کریں، لوجد اللہ، پھر ضرور بالضرور، لوجد اللہ، ضرور پائیں گے یہ اللہ کو، تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ پھر تو بات ہی دوسری نہیں کی اللہ نے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے توبہ کرتے ہو، لیکن ایک در ایسا بھی ہے جب وہاں سے آتے ہو، جب وہاں سے آ کر میرے پاس اپروچ کرتے ہو، جب حبیب کے دربار میں میرے حاضر ہوتے ہو، تو جب میرا حبیب تمہارے لیے مجھ سے استغفار کرتا ہے نا، تو پھر میں ضرور توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ پھر کوئی، اور ہمارے یہاں پر اس آیت مبارکہ کو لے کر ایک وہم لاحق ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو بعض اوقات کہ شاید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص تھی،
یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ جب تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ زندہ تھے تو ان کے لیے یہ آیت تھی، اب تو آپ پردہ فرما گئے ہیں تو اب یہ آیت جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو بڑی صاف اور واضح بات ہے۔ امام قرطبی نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت لی ہے، ان سے نقل کی ہے، اور آپ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے وصال مبارک کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، اور وہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر گرایا اور آپ کی جو قبر مبارک کی جو مٹی تھی نا اس کو اپنے سر میں ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سنا ہے اور آپ پر یہ وہی نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے حبیب آپ کے پاس آ جائیں۔ تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے ظلم کیا اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کریے۔ تو وہ یہ کہتا جاتا اور روتا جاتا، اور سیدنا علی فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز دی گئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، تیری مغفرت کر دی گئی۔ اور یہ امام عتبی نے، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام عتبی نے بھی ایک روایت نقل کیا کہ وہ اعرابی آیا اور قریباً ملتا جلتا واقعہ، اور یہ حضور کے وصال کے بعد کی، حضور کے قبر مبارک پر وہ آیا اور آ کر اس نے اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بخشش کی درخواست کریں، آپ میرے لیے بخشش طلب کریں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تو سیدنا وہ حضرت وہ جو عتبی ہیں، امام عتبی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگی اور مجھے خواب میں زیارت ہوئی حضور کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس اعرابی کو خوشخبری دو کہ اس کی بخشش کر دی گئی ہے۔ تو روایات تو نقل کی گئی ہیں، روایات تو موجود ہیں، ہمارے سمجھنے میں فرق شاید آ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، اور موجود ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ تو اس رمضان میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ بھی اللہ قبول فرمائے اور ہم اللہ کی جانب قرب کا سفر بھی کریں، تو یقین مانیں کوئی رستہ نہیں ہے حضور کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے علاوہ۔ تو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے استغفار طلب کریں، اور جب وہ آپ کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ تمام راستے کھولے گا اور اپنی رضا کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور اگر آپ نہیں جاتے، قرآن پاک میں سورۃ منافقون کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ چلو تمہیں لے جائیں حضور کے پاس کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو یوں ہلاتے ہیں منفی میں، ہم نہیں جاتے، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ غرور سے سر کو پھیر رہے ہیں، تکبر سے سر کو پھیر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی کا اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے کہ وہ منافق تھا اور اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے کچھ نازیبا کلمات کے، تو حضور کو صحابہ نے خبر کی تو آقا کریم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسے کلمات کہے ہیں، تو وہ مکر گیا، اس نے جھوٹ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور اس کا جھوٹ کھل گیا۔ تو اس کو کہنے والوں نے کہا کہ اب تو حضور کو معلوم ہو گیا تو چل کے معافی مانگ لو حضور سے، وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے بولا ایمان لاؤ، میں ایمان لایا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، اب تم کہتے ہو میں حضور کو سجدہ کروں۔ تو اس کا یہ جو ہے نا، یہ جملے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کہیں یہ جملے ہم میں تو نہیں آگے، جب کہا جاتا ہے حضور کے دربار میں جاؤ تو ہم کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو یہ مزاج درست نہیں ہے۔ اللہ نے جب اس نے جملے بولے نا کہ میں کیا اب حضور کو سجدہ کروں، جب لوگوں نے کہا کہ چلو حضور کے پاس، چلو وہ تمہارے لیے شفاعت کریں، چلو وہ تمہارے لیے استغفار کریں اللہ سے، وہی تو در ہے، تو اس نے کہا جی اب میں حضور کو سجدہ شروع کر دوں، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ نے آیات نازل کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہیں رسول کے پاس لے جائیں، وہ اللہ سے استغفار کریں، تو تم لوگوں کی یہ زبانیں، تم اس طریقے سے غرور کرتے ہو، ایسے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے آیات نازل کی کہ اے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کا بغض ہے، جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے اس کی معافی نہیں، جو آپ کا انکار کرنے والا ہے اس کی معافی نہیں ہے، جو آپ کا گستاخ ہے اس کی معافی نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا،
تو اس رمضان میں جہاں ہم نے یہ چیز سمجھی ہے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہماری استغفار قبول ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ استغفار کن گناہوں سے ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، جن کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو کیا دونوں معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ یا ان کے لیے علیحدہ لفظ تو نہیں ہے؟ ایک کے لیے ذنوب ہے تو کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ لفظ ہے؟ تو ان کو معاف کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان پر بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔